अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा तेलंगाना मुलतवी। शांति कुमारी तेलंगाना हुकूमत की नई चीफ सेक्रेटरी, रियासत की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी बनने का एजाज़। गांजा स्मगलिंग करने वाले 2 डॉक्टर्स और 8 मेडिकल के तुलबा गिरफ्तार। रियासत कोहर की चादर में, हैदराबाद बिशमुल तेलंगाना भर में मजीद 3 दिनों तक सर्दी की लहर। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा तेलंगाना मुलतवी हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह अंजाम देने के लिए इस माह की 19 तारीख को सिकंदराबाद आने वाले थे। ताहम रियासती बीजेपी के ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा तेलंगाना नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया है। 18 जनवरी को खम्मम में बीआरएस पार्टी का अजीमुशान जलसयाम मुनक़िद होने वाला है। बीआरएस पार्टी में तब्दील करने के बाद पहली मरतबा मुनक़िद होने वाले इस जलसयाम में 3 रियासतों के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, अरविंद केजरीवाल, मान सिंह और अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। जलसयाम में 5 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्को है। जंगी खुतूत पर जलसयाम की तैयारियां जारी हैं। खम्मम कमिश्नर पुलिस विश्नेश्वर वारियर ने आज जलसेगाह का दौरा करते हुए सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लिया। टीआरएस बीआरएस में तब्दील होने के बाद पहली मरतबा बीआरएस पार्टी का जलसे-ए-आम जारिया माह की 18 तारीख को खम्मम शहर के रघुनाथ दिपालम मंडल के 150 एकड़ की वसी व अरीज अराजी पर मुनक़िद होने वाला है। वाज़ेह रहे कि टीआरएस कौमी सियासत में कदम रखने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में ये पहला बड़ा जलसे-ए-आम होगा। इस जलसे-ए-आम में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हमरा दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान, केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन और यूपी के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। जलसे-ए-आम की तमाम तैयारियों की जिम्मेदारी रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खम्मम रुकन असम्बली व रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार और खम्मम रुकन पार्लियामेंट व फ्लोर लीडर पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव को दी है। आज खम्मम कमिश्नर पुलिस विश्नेश्वर वारियर ने जलसे के इंतजामात के सिलसिले में जलसेगाह का दौरा करते हुए सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात के सिलसिले में तफसीली जायजा लिया। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे जंगलात की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आईएएस अफसर शांति कुमारी को रियासत का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। शांति कुमारी तेलंगाना की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी बनने का एजाज़ हासिल हुआ है। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी कर दिए हैं। शांति कुमारी अप्रैल 2025 तक हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी के तौर पर बरकरार रहेंगी। शांति कुमारी सन 1999 बैच की आईएएस ऑफिसर, माजी में चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में काम करती थी। फिलहाल वो महकमे जंगलात की स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हैं। माजी में उन्होंने शोबे तिब की जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने सीएमओ में स्पेशल चेसिंग सेल की जिम्मेदारियां भी निभाई। शांति कुमारी ने वजीर के तौर पर केसीआर के दौर में मेदक कलेक्टर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कामारेड्डी टाउन के मास्टर प्लान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने हुकूमत को जवाबी हलफनामा करने की हिदायत दी। आइंदा समाअत रवां माह की 25 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। 40 किसानों ने हाईकोर्ट में मास्टर प्लान को मनसूख करने की दरख्वास्त की थी। तेलंगाना हुकूमत टाउन प्लानिंग डायरेक्टर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, म्यूनिसिपल चेयरमैन और जिला कलेक्टर को फरीकैन के तौर पर शामिल किया गया है। हाईकोर्ट ने अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि कामारेड्डी टाउन प्लानिंग के मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हैदराबाद और वरंगल का मास्टर प्लान बरसों से चल रहा है। अगर वक्त पर मास्टर प्लान मुकम्मल होता तो ऐसी सूरत में मुल्क काफी तरक्की करता था। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि किसानों से एतराजात ले रहे हैं, उसके बाद ही कतई फैसला लिया जाएगा। हैदराबाद बिशमुल तेलंगाना भर में इन दिनों सर्दी की शदीद लहर जारी है। ख़ास तौर पर सर्दी की वजह से लोगों का बुरा हाल है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि शहर हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। इसी दौरान शहर में रात के दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है, जिससे शहरियों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। शाम होते ही शहर की सड़कों पर मामूल से कम ट्रैफिक देखी जा रही है। तेलंगाना के कई मुकामात पर कोहर के सबब कई ट्रेनें
تاخیر سے چلائی جا رہی ہیں۔ صبح اور شام کے اوقات میں کئی اضلاع کے بیشتر مقامات پر لوگ آگ تاپتے دکھائی دے رہے ہیں۔ صبح میں 9 بجے تک بھی سردی کی لہر دیکھی جا رہی ہے اور دوپہر سے بھی سردی کی شدت دیکھی جا رہی ہے۔ کوہر کے سبب راستہ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی گاڑی سوار اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کھلی رکھ کر گاڑی چلانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا اور اخبارات میں ریلوے پروٹیکشن فورس میں کانسٹیبل کی 19,800 اسامیوں کے لیے بھرتی کے سلسلے میں ایک فرضی پیغام گردش کر رہا ہے۔ وزارت نے اس پیغام کو فرضی قرار دیا ہے اور لوگوں سے اسے نظر انداز کرنے کے لیے کہا ہے۔ ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ آر پی ایف یا ریلوے کی وزارت کی طرف سے ایسا کوئی پیغام جاری نہیں کیا گیا ہے۔ جگتیال میں سرکاری ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کی لاپرواہی کا سنگین واقعہ سامنے آیا، جہاں ڈلیوری کے آپریشن کے بعد 6 خاتون مریضوں کے ٹانکے اچانک کھل گئے۔ یہ واقعہ جگتیال ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے ماتا ششو ڈپارٹمنٹ میں پیش آیا، جس کے ساتھ ہی ان خاتون مریضوں کے رشتہ داروں نے ہاسپٹل پہنچ کر ہنگامہ آرائی کی اور ڈاکٹرز و طبی اسٹاف کی لاپرواہی پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ مریضوں کی شکایت ہے کہ اس ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ان کی مناسب دیکھ بھال نہیں کرتے۔ خاتون مریضوں کے رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ زیر تربیت نرسز کے ذریعے ٹانکے دلوائے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ٹانکے کھل گئے۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی ایڈیشنل کلکٹر بی ایس لتا نے ہاسپٹل کا دورہ کیا اور طبی اسٹاف سے بات کرتے ہوئے معلومات حاصل کی۔ انہوں نے خاتون مریضوں سے بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر مریضوں کے رشتہ داروں نے اس لاپرواہی کی شکایت ان سے کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس واقعے کی تفصیلات سے بھی انہیں واقف کروایا، جس پر ایڈیشنل کلکٹر نے اس معاملے کو کلکٹر کے علم میں لانے کی یقین دہانی کروائی۔ سپریم کورٹ کالجیم نے ملک کی بعض ریاستوں میں ججز کے تقررات کے سلسلے میں بعض ناموں کی سفارش کی ہے۔ منی پور، کرناٹک، بامبے اور گجرات ہائی کورٹ میں ججز کی تقرری کے لیے ناموں کی سفارش کردہ فہرست میں پرانے ناموں کی دوبارہ سفارش کی گئی ہے۔ اس فہرست میں نیلا گوکھلے کا نام بھی شامل ہے، جو مالیگاؤں دھماکے کے ملزم کرنل پروہت کی وکیل رہ چکی ہیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی والے کالجیم نے ایڈوکیٹ ناگیندر رام چندر نائک کو کرناٹک ہائی کورٹ کا جج مقرر کرنے کی ایک مرتبہ پھر سفارش کی ہے۔ بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان کا شمار دنیا کے امیر ترین اداکاروں میں ہوتا ہے۔ شاہ رخ خان نے اس فہرست میں کئی بڑے اداکاروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ شاہ رخ ان دنوں اپنے آنے والی فلم پٹھان کی ریلیز کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان ہندوستانی فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے ستاروں میں سے ایک ہیں اور دنیا بھر میں ان کے مداحوں کی بڑی تعداد ہے۔ شاہ رخ خان 3 دہائیوں سے اپنی اداکاری سے عوام کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ شاہ رخ خان اپنے حصے مزاح کے لیے اتنے ہی جانے جاتے ہیں جتنے وہ اپنی اداکاری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین اداکاروں کی فہرست سامنے آ گئی ہے اور اس فہرست کے مطابق کنگ خان $770 ملین یا 6,306 کروڑ روپے کے ساتھ چارٹ پر ٹاپ 4 میں ہیں اور ایسا کرنے والے پہلے ہندوستانی بن گئے ہیں۔ شاہ رخ کے بعد ٹام کروز، جیکی چین، جارج کلونی اور رابرٹ ڈی نیرو جیسے مشہور ستارے 5ویں، 6ویں، 7ویں اور 8ویں نمبر پر ہیں۔ فوربس کے امیروں کی فہرست 2021 کے مطابق بالی ووڈ کے بادشاہ کی جملہ دولت $690 ملین ہے۔ اس کے علاوہ اداکار ایک اسپورٹس ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز اور ایک پروڈکشن کمپنی ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ کے بھی مالک ہیں۔ شاہ رخ خان کی آمدنی کے دیگر ذرائع میں ٹی وی شوز اور اشتہارات شامل ہیں۔ کرناٹک پولیس نے ڈرگز اسمگلنگ کرنے والے 2 ڈاکٹرز اور 8 میڈیکل کے طلباء کو گرفتار کر لیا اور ان کے پاس سے 2 کلو ڈرگز، موبائل فون اور نقدی ضبط کر لی۔ یہ واقعہ کرناٹک کے منگلورو میں پیش آیا۔ ہندوستانی نژاد برطانوی شہری نیلی کشور لال نے سن 2006-2007 کے دوران کستوربا میڈیکل کالج منی پال میں ڈینٹل کورس کی تعلیم حاصل کی۔ وہ 15 سال سے منگلورو میں مقیم ہے اور ڈینٹل کالج کے ڈاکٹرز اور میڈیکل کے طلباء کو ڈرگز فراہم کر رہا ہے۔ اطلاع ملنے کے بعد منگلورو پولیس اور سینٹرل کرائم برانچ کے اہلکاروں نے چہارشنبے کو مشترکہ چھاپہ مارا۔ اس دوران منشیات بیچنے والا نیل کشوری لال پکڑا گیا اور اس کے قبضے سے 50,000 روپے مالیت کی 2 کلو منشیات، موبائل فون، 7,000 روپے نقد رقم اور ایک کھلونا پستول برآمد کر لیا گیا۔ تفتیش کے دوران اس کی طرف سے دی گئی معلومات کی بنیاد پر پولیس نے 2 ڈاکٹرز اور 8 میڈیکل کے طلباء کو گرفتار کیا۔ منگلورو سٹی پولیس کمشنر سی کمار نے 22-32 سال کی عمر کے افراد کو 2 دن کے لیے پولیس کی تحویل میں لیا گیا ہے۔
ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان عرب دنیا کے بااثر ترین لیڈر قرار دیے گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق RT TV چینل کے سروے میں 70 لاکھ افراد نے شہزادہ محمد بن سلمان کو ووٹ دیا ہے۔ ٹی وی چینل نے 15 دسمبر 2022 سے 9 جنوری 2023 تک عام سروے کیا ہے، جس میں 11 ملین افراد نے شرکت کی ہے۔ شرکاء میں سے 62.3% افراد نے شہزادہ محمد بن سلمان کو بااثر ترین لیڈر قرار دیا ہے۔ سروے کے مطابق امارت کے صدر شیخ محمد زاید دوسرے بااثر ترین لیڈر قرار پائے ہیں، انہیں 29 لاکھ افراد نے ووٹ دیا ہے، جبکہ مصری صدر عبد الفتاح السیسی کو بااثر عرب لیڈروں کی فہرست میں تیسرا نمبر ملا ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ ادارے نے گزشتہ سال بھی سروے کیا تھا، جس میں شہزادہ محمد بن سلمان اول نمبر قرار پائے تھے۔ ٹی وی چینل نے 15 دسمبر 2022 سے 9 جنوری 2023 تک عام سروے کیا ہے، جس میں 11 ملین افراد نے شرکت کی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ تلنگانہ ملتوی۔ شانتی کماری تلنگانہ حکومت کی نئی چیف سیکرٹری، ریاست کی پہلی خاتون چیف سیکرٹری بننے کا اعزاز۔ گانجا اسمگلنگ کرنے والے 2 ڈاکٹرز اور 8 میڈیکل کے طلباء گرفتار۔ ریاست کوہر کی چادر میں، حیدرآباد بشمول تلنگانہ بھر میں مزید 3 دنوں تک سردی کی لہر۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔